پاکستانی سیاست میں روزانہ ہلچل ایک نئے سرے سے شروع ہوتی ہے اور ایک نئی طرف ہمیں لے جاتی ہے۔ کچھ روز پہلے جب پی ڈی ایم کا جلسہ تھا تو پی ڈی ایم کے جلسے والے روز مزار قائد کے اوپر انتہائی نامناسب انداز سے کیپٹن صفدر نے نعرے بازی کی۔ ہلٹ بازی والی ایک کیفیت تھی جو پوری پاکستانی قوم کو ناگوار گزری، لیکن اس کے بعد مریم نواز کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑنا کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے لیے ایک اور ناپسندیدہ فعل کے طور پر سامنے آیا۔ چلو یہاں تک تو کہانی سیاسی الزامات اور بحث مباحثے تک چل رہی تھی، لیکن اس کے بعد جب آئی جی سندھ جو تھے، جن کے لیے لفظ استعمال ہوا کہ ان کو ایبڈکٹ کیا گیا، اغوا کر کے لے جایا گیا، اس نے کہانی کو ایک نئی طرف موڑ دیا، کیونکہ ایک سٹیٹ کی آرگن جو تھی وہ کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو کام ہی نہیں کریں گے، ہم چھٹی پہ جا رہے ہیں سارے، کیونکہ آئی جی کے اوپر جو ایکٹ کیا گیا ہے ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ پوری سندھ پولیس ایک طرف کھڑی ہو گئی اور الزام براہ راست عائد کیا مریم نواز نے، مراد علی شاہ نے، بلاول بھٹو نے، اور اشارہ کیا رینجرز کے آفیسرز کی جانب اور آئی ایس آئی کے آفیسرز کی جانب۔ ان الزامات کے بعد ایک دباؤ والی کیفیت بھی تھی اور یقیناً دوسری طرف سے کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ اگر کسی نے ریڈ لائن کراس کی ہے تو لا آف دی لینڈ یہ کہتا ہے کہ جو قانون توڑے اس کو سزا ملنی چاہیے، وہ سب کے اوپر قانون کا یکساں اطلاق ہوتا ہے۔ تو آرمی چیف نے، جنرل قمر جاوید باجوہ نے کورٹ آف انکوائری آرڈر کی۔ ہمارا خیال تھا کہ بہت امیڈیٹ ایکشن ہوگا، 24 گھنٹے کے اندر بندے فارغ ہو جائیں گے، لیکن ایک ڈیو پروسیس جو تھا لا کا، اس انکوائری کا، سوال جواب کا جو پروسیس تھا، اس کو لے کر آگے جایا گیا اور آج اس کا حتمی فیصلہ سامنے آیا کہ دونوں آفیسر جو تھے ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ عہدوں کی تفصیل نہیں ہے، لیکن جو ایک عام اندازہ یہ ہے کہ سیکٹر کمانڈر ہی ہوگا رینجرز کا اور سیکٹر کمانڈر ہی ہوگا متعلقہ جو بھی اس علاقے کا ہوگا آئی ایس آئی کا، بریگیڈیئر لیول کے افسر ہوں گے۔ توقع یہی ہے، تفصیل نہیں ہے اس خبر کے اندر۔ لیکن اس کے جواب میں نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے اور وہ ٹویٹ ہمیں ماضی کے بہت سارے اور واقعات کی طرف لے گئی۔ نواز شریف صاحب نے ٹویٹ میں کہا کہ انکوائری رپورٹ آن کراچی انسیڈنٹ از اے کور اپ، اور اخیر میں کہتے ہیں رپورٹ از ریجیکٹڈ۔ رپورٹ از ریجیکٹڈ ہمیں آئی ایس پی آر کے ایک ڈی جی جنرل آصف غفور صاحب کا ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا، آج سے ٹویٹ آیا تھا کافی عرصہ پہلے، اور وہ تھا ڈان لیکس کے اوپر۔ ڈان لیکس کی جو ابتدائی طور پر انکوائری رپورٹ بنائی گئی، جو ہمیں پتہ چلا تھا سنا کے، پوچھ کے، سوالوں سے، کہ اس میں مریم نواز سمیت 5 لوگوں کے اوپر الزام عائد کیا گیا تھا، لیکن حتمی طور پر فیصلہ کرنے سے پہلے کچھ براڈر انڈرسٹینڈنگ ہوئی، گیو اینڈ ٹیک کہہ لیں، یا ایک گڈ سینس پرویل کی، کیونکہ یہ دونوں کی مرضی اور منشا تھی کہ کارروائی انتہا پسند تنظیموں کے خلاف چلنی چاہیے، لیکن سوال یہ تھا کہ اس ہائی پروفائل میٹنگ جس میں آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور پرائم منسٹر آف پاکستان موجود تھے، اس کی خبر ایک اخبار کی زینت بن گئی۔ وہ کیسے بنی؟ اب اس کو بہت اچھے طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن پاکستان میں ایک پولیٹیکل کرائسس کو اس نے جنم دے دیا۔ اس پہ باقاعدہ تحقیقات ہوئیں، 2 بریگیڈیئرز بیٹھے، انہوں نے تحقیق کی۔ یہ وہی بریگیڈیئرز تھے جنہوں نے پٹھان کوٹ کی بھی تحقیق کی، اور یہ وہی بریگیڈیئرز تھے جنہوں نے بعد میں پاناما لیکس کی بھی تحقیق کی۔ اس کے اوپر جو رپورٹ آئی، اور ایک اس کا انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اس کو کیسے چودھری نثار ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس کی تفصیلات منظر عام پر لائیں گے، اور اس میں طارق فاطمی صاحب اور پرویز رشید دونوں کو وزارتوں سے ہاتھ بھی دھونا پڑا۔ اسی کے نتیجے میں پی آئی ڈی کے اس وقت کے جو افسر تھے ان کو بھی جانا پڑا، گو وہ لوگ عدالت میں چلے گئے۔ لیکن جس طریقے سے فواد حسن فواد نے اس کو ایک دم سے کہہ دیا کہ ہم نے تو یہ عمل درآمد کر دیا اس رپورٹ کے اوپر، اس کے اوپر ایک کرائسس لائک سچویشن آئی، اور آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ نوٹیفیکیشن آن ڈان لیکس از انکمپلیٹ اینڈ ناٹ ان لائن ود ریکمنڈیشنز بائی دی انکوائری بورڈ، نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ۔ تو نواز شریف نے آج یہ 29 اپریل 2017 کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹویٹ کے جواب میں، آج ہے جی 10 نومبر اور 2020، 3 سال کے بعد اپنا سکور ان سے سیٹل کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اگر یہ بتاؤں کہ کون سے واقعات کیسے ہوئے، تو وہ بھی ایک ٹائم لائن ہمارے سامنے بڑی انٹرسٹنگلی سامنے آتی ہے۔ مریم نواز نے اسی روز جس دن وہ ہوٹل کا کمرہ ٹوٹنے کا اور آئی جی کے والا واقعہ پیش آتا ہے، پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کے اندر پوائنٹڈلی ان آفیسرز کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ دکھائیے گا جی۔ سیکٹر کمانڈر کے آفس میں لے جا کے کہا گیا کہ یہ جو اریسٹ آرڈرز ہیں ان کے اوپر سائن کریں، اور جب ان کو کہا گیا کہ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کریں تو آئی جی صاحب آبویسلی گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا آپ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کر دیں، گرفتاری جو ہے وہ ہم رینجرز سے کروا لیں گے۔ اور جب ان سے اریسٹ آرڈرز پہ زبردستی سائن لے لیے گئے تو پھر ان کو کہا گیا اب گرفتاری بھی پولیس کرے گی۔ لیکن پولیس کے پیچھے یہ سب تھے جن کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے۔